صفحہ نمبر 684۔ مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی جو کہ ہر وقت اللہ جل جلالہ کی طاعت اور بندگی سے معمور ہیں، وہاں جانا، وہاں ٹھہرنا، وہاں رہنا عین قربت اور عبادت اور سراسر موجب خیر و برکت اور باعث نزول رحمت ہے۔ اس کے برعکس ان مقامات میں قصداً داخل ہونا جو ایک عرصہ تک اللہ جل شانہ کی نافرمانی کا مرکز رہے ہوں اور وہاں اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہوا ہو، نہایت خطرناک ہے۔ جس طرح حرم الہی میں داخل ہونے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ من دخلہ کان آمنا، اسی طرح مواقع عذاب میں داخل ہونے سے نزول عذاب کا اندیشہ ہے۔ بیت الحرام خواہ کوئی اس کا طواف کرے یا نہ کرے، وہ فی حد ذات ہی خیرات و برکات اور انوار و تجلیات کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس کے دیکھنے ہی سے دل کی ظلمتیں اور قدورتیں دور ہوتی ہیں۔ اس سرزمین کی آب و ہوا ہی امراض روحانی کے لیے پیام شفا ہے۔ بس عجب نہیں کہ اتباع روحانی کی نظر میں مواقع عذاب کی آب و ہوا مسموم ہو اور وہاں کے زہریلے جراثیم روح اور قلب کے لیے مضر ہوں۔ اس لیے آپ نے وہاں کے پانی استعمال کرنے کی قطعاً ممانعت کر دی، اور جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی ناکہ پانی پیا کرتی تھی، اس کنویں سے پانی لینے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ کنواں معصیت اور غضب خداوندی کے اثر سے پاک تھا۔ آب زمزم چونکہ مبارک پانی ہے اور امراض ظاہری اور خصوصاً امراض باطنی کے لیے اکسیر ہے، اس لیے اس کے پینے کی تاکید فرمائی کہ جس قدر پی سکو پیو۔ جو بدنصیب اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی پر تل گئے یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ حقیقت میں جانور اور بہائم بلکہ ان سے بھی بدترین ہیں۔ کما قال تعالی اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اس لیے آپ نے اس آٹے کے متعلق جو قوم سمود کے پانی سے گوندا گیا تھا یہ حکم دیا کہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔ ایسا پانی جانوروں کے مزاج کے مناسب ہے، انسانوں کے مناسب نہیں۔ الغرض جس وقت آپ اس سرزمین عذاب سے گزرے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ مبادا اس مقام کی زہریلی آب و ہوا کا اثر صحابہ پر نہ ہو جائے، اس لیے اس سے حفاظت کے لیے ایک تریاک تجویز فرمایا، وہ یہ کہ اس مقام سے سر نگوں اور روتے ہوئے گزر جائیں، یعنی تخشع اور تضرع، گریہ وزاری اور اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمساری اس جیسے مقام کی زہریلی آب و ہوا سے بچنے کے لیے تریاک اور ایکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ انجیکشن لینے کے بعد اگر تعاونی محلہ سے گزر جائے تو اندیشہ نہیں۔ اے دوستو، بارگاہ خدا بندی میں گریہ وزاری، توبہ اور شرمساری گناہوں کا ایسا قوی اور زبردست انجیکشن ہے کہ سخت سے سخت زہریلا مادہ بھی اس کے بعد باقی نہیں رہ سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ قال تعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، یعنی ظالموں کی طرف میلان اور ظالموں کے مکانات میں سکونت کی موجب، ظالموں کی طرف میلان اور ظالموں کے مکانات میں سکونت بھی موجب عطاب ہے۔ حجر پہنچ کر آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ کوئی شخص تنہا نہ نکلے۔ اتفاق سے دو شخص تنہا نکل پڑے، ایک کا دم گھٹ گیا جو آپ کے دم کرنے سے اچھا ہوا، اور دوسرے شخص کو ہوا نے طے کے پہاڑوں میں لے جا کر پھینک دیا، جو ایک مدت کے بعد مدینہ پہنچے۔ یہ بہقی اور ابن اسحاق کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تبوک میں پیش آیا۔ ممکن ہے کہ دو واقع ہوں یا ابن اسحاق اور بہقی کی روایت میں راوی کا وہم ہو، واللہ عالم۔ صفحہ نمبر 685۔ آگے چل کر جب ایک منزل پر ٹھہرے تو پانی نہ تھا، سخت پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے می برسا دیا جس سے سب سیراب ہو گئے۔ وہاں سے چلے تو اثناء راہ میں آپ کا ناکہ گم ہو گیا۔ ایک منافق نے کہا، آپ آسمان کی تو خبر بیان کرتے ہیں مگر اپنے ناکہ کی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھ کو کسی چیز کا علم نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھ کو کسی چیز کا علم نہیں مگر وہ جو اللہ نے مجھ کو بتلا دیا ہے، اور اب با الہام الہی مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ ناکہ فلاں وادی میں ہے اور اس کی مہار ایک درخت سے اٹک گئی ہے جس سے وہ رکی ہوئی ہے۔ چنانچہ صحابہ جا کر اس اونٹنی کو لے آئے۔ روائے البہقی و ابو نعیم۔ تبوک پہنچنے سے ایک روز بیشتر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کل چاشت کے وقت تم تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے
کوئی شخص اس چشمہ سے پانی نہ لے۔ جب اس چشمہ پر پہنچے تو پانی کا ایک ایک قطرہ اس میں سے رس رہا تھا اس میں سے رس رہا تھا۔ بدقت تمام کچھ پانی برتن میں جمع کیا گیا۔ بدقت تمام کچھ پانی، بڑی مشکل سے یعنی کچھ پانی ایک برتن میں جمع کیا گیا۔ آپ نے اس پانی سے اپنا ہاتھ اور منہ دھو کر پھر اسی چشمہ میں ڈال دیا۔ اس پانی کا ڈالنا تھا کہ وہ چشمہ فوارہ بن گیا، جس سے تمام لشکر سیراب ہوا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے معاذ، اگر تو زندہ رہا تو اس خطہ کو باغات سے سرسبز اور شاداب دیکھے گا۔ روایہ مسلم۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آج تک وہ فوارہ جاری ہے، دور سے اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تبوک پہنچ کر آپ نے 20 روز قیام فرمایا، مگر کوئی مقابلہ پر نہیں آیا، لیکن آپ کا آنا بیکار نہیں گیا۔ دشمن مرعوب ہو گئے اور آس پاس کے قبائل نے حاضر ہو کر سر تسلیم خم کیا۔ اہل جربہ، عزرا اور ایلا کے فرمانروا نے حاضر خدمت ہو کر صلح کی اور جزیہ دینا منظور کیا۔ آپ نے ان کو صلح نامہ لکھوا کر عطا فرمایا۔ اس مقام سے آپ نے خالد بن ولید کو 420 سواروں کے ساتھ عقیدر کی طرف روانہ فرمایا، جو حرکت کی طرف سے دومت الجندل کا حاکم اور فرمانروا تھا۔ آپ نے روانگی کے وقت خالد بن ولید سے یہ فرمایا کہ وہ تم کو شکار کھیلتا ہوا ملے گا، اس کو قتل نہ کرنا، گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا، ہاں اگر وہ انکار کر دے تو قتل کر دینا۔ خالد چاندنی رات میں پہنچے، گرمی کا موسم تھا۔ قیدر اور اس کی بیوی قلعہ کی فصیل پر بیٹھے ہوئے گانا سن رہے تھے۔ اچانک ایک نیل گائے نے قلعہ کے پھاٹک سے آ کر ٹکر ماری۔ عقیدر فوراً ہی ماں اپنے بھائی اور چند عزیزوں کے شکار کے لیے اترا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے دوڑے۔ تھوڑی ہی دور نکلے تھے کہ خالد بن ولید آ پہنچے۔ عقیدر کے بھائی حسان نے مقابلہ کیا، وہ مارا گیا، اور عقیدر جو شکار کرنے کے لیے نکلا تھا وہ خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکار ہو گیا۔ خالد نے کہا، میں تم کو قتل سے پناہ دے سکتا ہوں بشرط یہ کہ تم میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا منظور کرو۔ عقیدر نے اس کو منظور کیا۔ خالد بن ولید عقیدر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عقیدر نے 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زرہیں اور 400 نیزے دے کر صلح کی۔ صفحہ نمبر 686، مسجد زرار۔ 20 روز قیام کے بعد آپ تبوک سے مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ جب آپ مقام ذی آوان میں پہنچے، جہاں سے مدینہ 1 گھنٹے کے راستے پر رہ جاتا ہے، تو آپ نے مالک بن دخشم اور مہان بن عدی کو مسجد زرار کے منہدم کرنے اور جلانے کے لیے آگے بھیجا۔ یہ مسجد منافقین نے اس لیے بنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس میں بیٹھ کر مشورے کریں۔ جس وقت آپ تبوک جا رہے تھے، اس وقت منافقین نے آ کر آپ سے درخواست کی کہ ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ چل کر اس میں ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تاکہ وہ مقبول اور متبرک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی کے بعد دیکھا جائے گا۔ واپسی کے بعد آپ نے ان 2 حضرات کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جلا دیں، اور یہ آیتیں اسی کے بارے میں اتری ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلْيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَتَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے اور اہل ایمان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور قیام گاہ بنانے کے لیے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی برسر بیکار ہے، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہماری نیت سوائے بھلائی کی اور کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ آپ اس مسجد میں جا کر کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں کہ جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ آپ نے سویلم یہودی کے مکان کے بھی جلانے کا حکم دیا، جس میں منافقین جمع ہو کر آپ کے خلاف مشورے کیا کرتے تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آدمیوں کی ہمراہی میں جا کر اس مکان کو نظر آتش کیا۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو مشتاقان جمال نبوی مہتاب نبوت اور رسالت کے استقبال کے لیے نکلے۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو مشتاقان جمال نبوی مہتاب نبوت اور رسالت کے استقبال کے لیے نکلے، یہاں تک کہ غلبہ شوق میں پردہ نشینان حرم بھی نکل پڑیں۔ لڑکیاں اور بچے یہ اشعار گاتے تھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ جب مدینہ کے مکانات نظر آنے لگے تو یہ فرمایا: ھذا کعبہ، یہ مدینہ طیبہ ہے۔ اور جبل احد پر نظر پڑی تو فرمایا: ھذا جبل بحبل منجہ، یہ پہاڑ ہم کو محبوب رکھتا ہے اور ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 687۔ آخر شعبان یا شروع رمضان میں مدینہ میں داخل ہوئے۔ اول مسجد نبوی میں جا کر ایک دو گنا ادا فرمایا، نماز سے فارغ ہو کر لوگوں سے ملاقات کے لیے کچھ دیر بیٹھے، بعد ازاں آرام کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ یہ آخری غزوہ تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ متخلفین: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک روانہ ہوئے تو مومنین مخلصین بھی آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک روانہ ہوئے تو مومنین مخلصین بھی آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ منافقین کا ایک گروہ شرکت سے رہ گیا، لیکن چند مومنین مخلصین نفاق کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض کسی عذر سے اور بعض با متقاضائے بشریت گرمی اور لو کی تکلیف سے گھبرا کر پیچھے رہ گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ لاغر اور دبلا تھا، اس لیے یہ خیال ہوا کہ وہ 2-4 روز سے اونٹ کھا پی کر چلنے کے قابل ہو جائے گا، اس وقت میں آپ سے جا ملوں گا۔ جب اس اونٹ سے نا امید ہوئے تو اپنا سامان اپنی پشت پر لادا اور پاپیادہ روانہ ہوئے۔ اسی طرح تنہا تبوک پہنچے۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا: رحم فرمائے اللہ، ابو ذر پر اکیلا چلا آ رہا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ربضہ میں تنہا وفات پائی، کوئی تجہیز و تکفین کرنے والا نہ تھا، کوئی تجہیز و تکفین کرنے والا نہ تھا۔ اتفاقاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے تجہیز و تکفین کی۔ معجم طبرانی میں ابو خیثمہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک روانہ ہوئے اور میں مدینہ رہ گیا۔ شدت کی گرمی تھی۔ ایک دن دوپہر میں میرے اہل خانہ نے چھپر میں چھڑکاؤ کیا اور ٹھنڈا پانی اور کھانا لا کر رکھا۔ یہ منظر دیکھ کر یکدم دل پر ایک چوٹ لگی کہ واللہ یہ سراسر بے انصافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لو اور گرمی میں ہیں اور میں سائے میں بیٹھا ہوا اس طرح عیش و آرام کر رہا ہوں۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ کھجوریں ساتھ لیں اور اونٹ پر سوار ہوا اور نہایت تیز رفتاری کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب لشکر سامنے آ گیا تو آپ نے دور سے دیکھ کر فرمایا: ابو خیثمہ آ رہا ہے۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر واقعہ بیان کیا، آپ نے میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ انہی مومنین صالحین میں سے قعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ بھی تھے۔ صحیح بخاری میں قعب بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے اور میں سفر کی تیاری میں تھا۔ یہ خیال تھا کہ 1-2 روز میں جب سامان ہو جائے گا تو آپ سے جا ملوں گا۔ اسی میں دیر ہو گئی اور قافلہ دور نکل گیا اور مدینہ میں سوائے معذورین اور منافقین کے کوئی باقی نہ رہا۔ جب یہ منظر دیکھتا تو نہایت رنج ہوتا۔ جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین نے جھوٹے عذر بیان کیے، آپ نے ظاہری طور پر ان کے عذر قبول کیے اور دلوں کا حال اللہ کے سپرد کیا۔ مغازی ابن عائز میں ہے کہ قعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے یہ عزم کر لیا کہ ایسا ہرگز نہ کروں گا کہ غزوہ سے پیچھے بھی رہوں اور پھر اللہ کے رسول سے جھوٹ بھی بولوں۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ نے اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے کیوں اعراض فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نہ منافق ہوا، نہ مجھ کو شک لاق ہوا اور نہ میں دین اسلام سے پھرا ہوں۔ آپ نے فرمایا: پیچھے کیوں رہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں اگر کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو باتیں بنا کر اس کے غصہ سے نکل جاتا، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صفحہ نمبر 688۔ اگر آج جھوٹ بول کر آپ کو راضی بھی کر لیا تو ممکن ہے کہ کل خداوند ذوالجلال آپ کو مجھ سے ناراض کر دے، اور اگر آپ سے سچ سچ کہہ دیا جس سے آپ ناراض ہو جائیں تو مجھ کو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ معاف فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں قصوروار ہوں،
آپ نے فرمایا اس شخص نے سچ سچ کہہ دیا ہے، اچھا اس وقت جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے۔ اسی طرح مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ نے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قصور کا اعتراف کیا۔ آپ نے یہ حکم دیا کہ 50 دن تک کوئی شخص ان 3 آدمیوں سے بات نہ کرے۔ آپ نے حکم دیا کہ 50 دن تک کوئی شخص ان 3 آدمیوں سے بات نہ کرے۔ چنانچہ سب نے ہم سے سلام و کلام قطع کر دیا۔ خویش و قارب، دوست احباب سب بیگانے نظر آنے لگے۔ قاب کہتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی ضعیفی کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئے۔ دن رات گریہ وزاری میں گزرتا۔ میں جوان تھا، میں جمعات میں حاضر ہوتا، غرض یہ کہ 50 دن اسی پریشانی میں گزرے، یہاں تک کہ اللہ کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی۔ سب سے زیادہ فکر اس کی تھی کہ اگر اس عرصہ میں موت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان میرے جنازہ کی نماز بھی نہ پڑھیں گے۔ 50 دن کے بعد یکایک جبل صلاح سے مزدائے جانفرا سنائی دیا۔ یا قاب بن مالک ابشر، یا قاب بن مالک تم کو بشارت ہو۔ یہ سنتے ہی میں سجدہ میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ مشکل دور ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ان لوگوں کی توبہ مقبول ہوئی۔ ہر طرف سے لوگ مجھ کو اور میرے دونوں ساتھیوں کو خوشخبری اور مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ لتحنق توبۃ اللہ علیک، مبارک ہو تجھ کو اللہ کا تیری توبہ کا قبول کرنا۔ جو شخص میرے پاس خوشخبری لے کر آیا اس کو فوراً ہی میں نے اپنے دونوں کپڑے اٹھا کر پہنا دیے۔ بعد ازاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے مسجد میں قدم رکھا ہی تھا کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ آپ کہتے ہیں حاضرین میں سے کوئی اور شخص نہیں اٹھا، خدا کی قسم طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہ بھولوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منزولہ لتتقى عمق، مبارک ہو تجھ کو وہ دن جو تمام دنوں سے بہتر ہے جب سے تیری ماں نے تجھ کو جنا ہے۔ قاب بن مالک جس دن اسلام میں داخل ہوئے، بے شک وہ دن تمام دنوں سے بہتر تھا، لیکن حقیقت میں یہ دن اس دن سے بھی بہتر تھا، اس لیے کہ اس دن میں بارگاہ خداوندی سے ان کی توبہ قبول ہوئی جس نے ان کے ایمان و اخلاص پر ہمیشہ کے لیے مہر ہو گئی، اور یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعات العسرۃ من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صفحہ نمبر 679۔ تحقیق یعنی ترجمہ اس کا یہ تحقیق اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور عنایت سے متوجہ ہوئے پیغمبر پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگی اور دشواری کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ میں گردو، سرائے چون شود خالی جدا پیمانہ میں گردو۔ بعد اس کے ایک گروہ کے دل قریب تزلزل کے تھے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور اللہ بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اور توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان 3 شخصوں پر جن کا معاملہ ملتوی اور موقوف تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادہ ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے اسے سمجھ لیا کہ اللہ کی گرفت سے کہیں پناہ نہیں سوائے اس کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور ان کا قصور معاف کیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس توبہ کے شکریہ میں اپنا کل مال خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ رہنے دو۔ اس لیے خیبر میں میرا جو حصہ تھا میں نے وہ رکھ لیا اور باقی سب خیرات کر دیا، اور عرض کیا یا رسول اللہ نے مجھ کو محض سچ کی وجہ سے نجات دی ہے، میں اپنی توبہ کا تکملہ اور تتمہ یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی توبہ کا تکملہ
یعنی مکمل ہونا، اور تتمہ یہ سمجھتا ہوں کہ مرتے دم تک کبھی سوائے سچ کے کوئی بات نہ کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر حج مقرر ہونا۔ ذوالقعدہ الحرام 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ 300 آدمی مدینہ منورہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے اور 20 اونٹ قربانی کے آپ نے ہمراہ کیے تاکہ لوگوں کو ٹھیک شریعت کے مطابق حج کرائیں، اور سورہ برات کی 40 آیتیں جو نقض عہد کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں ان کا اعلان کریں، جن میں یہ تھا کہ اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اور بیت اللہ کا برہنہ تاہوں کا طواف نہ کریں، اور جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عہد دیا ہے وہ اس کی مدت تک پورا کر دیا جائے، اور جن لوگوں کے ساتھ کوئی عہد نہیں کیا گیا ان کو یوم النحر سے لے کر 4 مہینہ کی مہلت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد آپ کو یہ خیال ہوا کہ عہد اور نقض عہد کے متعلق جو اعلان کیا جائے، مناسب ہے کہ اس کا اعلان و اظہار ایسے شخص کی زیادتی اس ایسے شخص کی زبانی ہونا چاہیے کہ جو عہد کرنے والے کے خاندان اور اہل بیت سے ہو، اس لیے کہ عرب ایسے امور میں خاندان اور اقارب ہی کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور اپنی ناقہ اسبا پر سوار کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے روانہ کیا کہ سورہ برات کی آیات موسم حج میں تم سناؤ، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیات برات صدیق اکبر کے روانہ ہونے کے بعد نازل ہوئیں، اس لیے بعد میں حضرت علی کو آیات برات کا پیغام سنانے کے لیے روانہ فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ناکہ کی آواز سنی تو یہ گمان ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے۔ ٹھہر گئے، دیکھا تو علی ہیں، پوچھا امیر اور معمور یعنی امیر ہو کر آئے ہو یا تابع ہو کر؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا معمور یعنی تابع ہو کے آیا ہوں، اور فقط سورہ برات کی آیات سنانے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ لوگوں کو حج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے کرایا، اور موسم حج کے خطبے بھی انہوں نے ہی پڑھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورہ برات کی آیات اور ان کا مضمون جمرہ عقبہ کے قریب یوم النحر میں کھڑے ہو کر لوگوں کو سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگ حضرت علی کی امداد کے لیے مقرر کر دیے کہ باری باری سے منادی کرنے۔ چنانچہ یوم النحر مینا میں یہ منادی کر دی گئی اور لوگوں کو سنا دیا گیا کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکے گا، اور نہ سال آئندہ کوئی مشرک حج کرنے پائے گا، اور نہ کوئی برہنہ بیت اللہ کا طواف کر سکے گا، اور جس کا جو عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ اس کی مدت تک پورا کر دیا جائے، اور جس سے کوئی عہد نہیں یا عہد بلا میعاد کے ہے تو اس کو 4 مہینہ کا امن ہے، اگر اس کی مدت میں مسلمان نہ ہوا تو 4 ماہ کے بعد جہاں پایا جائے گا قتل کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحلیفہ پہنچ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے اعلان کے لیے بھیجا ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ شاید میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہو گیا، اس لیے فوراً ہی میں دنیا واپس ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں تو میرا یار غار ہے، غار سور کا ساتھی ہے، اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا، لیکن برات کا اعلان سوائے میرے یا میرے خاندان کے کسی شخص کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن برات کا اعلان سوائے میرے یا میرے خاندان کے کسی شخص کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے آیات برات سنانے کے لیے میں نے علی کو بھیجا ہے۔ واقعات متفرقہ۔ اسی سال ماہ ذوالقعدۃ الحرام میں رأس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہوا، جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا كَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ آیت ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور آپ ان منافقین میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں
اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور خدا کے نافرمان مرے ہیں۔ مسئلہ: کافر کی جنازہ میں شرکت اور اس کی قبر پر جا کر کھڑا ہونا قطعاً ناجائز ہے، خواہ جنازہ ہندو کا ہو یا انگریز کا۔ کفر میں دونوں شریک ہیں اور شرعاً مشرک اور بت پرست کافر کتابی کے کفر سے اشد ہے۔ اسی سال نجاشی شاہ حبشہ کا انتقال ہوا اور بذریعہ وحی آپ کو اسی روز اس کی وفات کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے صحابہ کو جمع کر کے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اسی سال سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور ایک سال بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس کی حرمت کا عام اعلان فرمایا۔ اسی سال عورتوں کے سے لیان کا حکم نازل ہوا، جس کی مفصل کیفیت سورہ نور میں مذکور ہے۔ جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے بلکہ محض اسلام کے زیر سایہ انہوں نے رہنا منظور کیا تو ان کے حق میں اسی سال جزیہ کی آیت نازل ہوئی۔ قال تعالی: وقاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ صفحہ نمبر 691۔ جزیہ جزا سے مشتق ہے، یعنی یہ جزائے کفر ہے، بطور ذلت و حقارت آزاد عقل بالغ عورت سے لیا جاتا ہے۔ جزیہ سے مقصد یہ ہے کہ کفر کی شوکت اور اس کا زور ٹوٹ جائے اور اسلام کی برتری اور حکمرانوں کے سامنے جھک جائے، اور اسلام کی برتری اور حکمرانوں کے سامنے۔ جزیہ سے مقصد یہ ہے کہ کفر کی شوکت اور اس کا زور ٹوٹ جائے اور اسلام کی برتری ثابت ہو جائے، ظاہر ہو جائے اور حکمران کے سامنے جھک جائے۔ ایسے لوگوں کو اصطلاح شریعت میں ذمہ کہتے ہیں۔ ذمہ سے مشتق ہے، یعنی جن کی اور مال اور آبرو اور ان کے حقوق کا اللہ اور اس کا رسول مسلمانوں کی طرح ذمہ دار ہو۔ مگر خوب یاد رکھو کہ قرآن و حدیث نے کافروں سے جزیہ لینے کا جو حکم دیا وہ دفاع اور حفاظت جان کا بدلہ نہیں، یعنی جزیہ کا یہ سبب نہیں کہ ذمی خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور ہم دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ حفاظت تو اہل ذمہ کی عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں اور اپاہجوں اور راہبوں کی بھی کی جاتی ہے، مگر ان پر جزیہ نہیں۔ جزیہ صرف ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو جہاد میں مستحق قتل تھے، جو جہاد میں قتل کرنے کے یعنی مستحق تھے، ان کو قتل کیا جاتا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جزیہ قتل کا بدل ہے، صرف حر اور عاقل یعنی آزاد اور عاقل اور بالغ مردوں سے لیا جاتا ہے جو مستحق قتل کے تھے، اور جن لوگوں سے ان بنیاد پر معاہدہ ہو کر طرفین کی خود مختاری محفوظ اور ملحوظ رہے تو شریعت اس کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو معاہد کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 693، فصل 1، وفود اسلام۔
10 ہجری اور عام الوفود۔ عرب میں سب سے بڑا قبیلہ قریش کا تھا، جس کی سرداری مسلم تھی۔ قریش کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونے سے کسی کو انکار نہ تھا۔ فہم و فراست، سخاوت و شجاعت میں مشہور تھے۔ بیت اللہ اور بلد حرام کے مجاور تھے، مگر اسلام کی مخالفت اور عداوت پر کمر بستہ تھے۔ قبائل عرب کی نظریں قریش پر لگی ہوئی تھیں کہ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسے نبٹتی ہے۔ قریش کے نوجوانوں نے تو ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور کرتے رہے، مگر بوڑھے باقی تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور بوڑھوں نے بھی اسلام کی اطاعت قبول کر لی، تو اس وقت عرب کو معلوم ہو گیا کہ دین اسلام دین الہی ہے، ضرور تمام عالم میں پھیل کر رہے گا اور کوئی قوت اس کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مکہ فتح ہوتے ہی ہر طرف سے سفارتیں آنے لگیں اور ہر قبیلہ کے وکلاء اور وفود بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے لگے۔ اسلام کی حقیقت معلوم کرتے خود بھی مشرف با اسلام ہوتے اور اپنی ساری قوم کو مسلمان کرنے کا وعدہ کر کے واپس ہوتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یعنی جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہوا جوک در جوک دیکھ لیں تو تسبیح اور تحمید اور استغفار میں مشغول ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ وفود کی ابتدا تو 8 ہجری کے اخیر سے ہو گئی تھی، لیکن زیادہ تسلسل 9 ہجری اور 10 ہجری میں رہا، اس لیے ان دونوں سنوں کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ ابن سعد، دمیاطی، مغلطائی اور عراقی رحمۃ اللہ علیہم نے وفود کی تعداد 60 سے کچھ زیادہ بیان کی ہے، مگر علامہ قسطلانی نے مواہب میں 35 وفود کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، وفد حوازن۔ فتح مکہ کے بعد یہ پہلا وفد ہے کہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس وقت آپ جارانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت حوازن کے 14 آدمیوں کا وفد اپنے مال اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا مفصل قصہ غزوہ حنین کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اس وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی چچا بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اسی قبیلہ کی تھیں۔ ظہیر بن سروس سعدی و جسمی اس وفد کے رئیس تھے۔ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالائیں، رضائی پھوپھیاں اور پالنے والیاں ہیں جو کبھی آپ کو چھاتی سے لگاتی تھیں۔ اگر ہم نے حارث غسانی اور نعمان بن منظر کو دودھ پلایا ہوتا تو ایسی مصیبت کے وقت ہم اس سے ضرور امید رکھتے، اور آپ تو سب سے بہتر اور افضل مکفول ہیں۔ اور یہ شعر پڑھے، صفحہ نمبر 694۔ آمننا علینا رسول اللہ فی کرم فإنق المرء نرجوہ وننتظر۔ یا رسول اللہ اپنے کرم اور مہربانی سے ہم پر احسان فرمائیے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص ہیں جس سے ہم مہربانی اور کرم کے امیدوار اور منتظر ہیں۔ آمنا علی بیضۃ قد عاقھا قدر ممزق شملھا فی دہرھا غیر۔ اس قبیلہ پر احسان فرمائیے کہ جس کی حاجتوں کو قضاء و قدر نے روک دیا ہے، تغیرات زمانہ سے اس کا شیرازہ پراگندہ ہو گیا ہے۔ یا خیر طفل و مولود و منتخب فی العالمین اذا ما حصل البشر۔ اے بہترین مولود و دفاتر عالم کے انتخاب، ان لم تدارکہم نعماہ تنشرها یا ارجع الناس حلما حین تختبر۔ اور اگر آپ کا انعام و احسان ان کی خبرگیری نہ کرے گا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ ہے وہ ذات کہ جس کا حلم اور بردباری میں سب سے پلہ بھاری ہے، اور امتحان اور آزمائش کے وقت اس کا حلم نہایت نمایاں اور ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہم پر احسان فرما۔ آمن علی نسوۃ قد کنت ترضعها اذ فوق تملعها من محض الدور۔ ان عورتوں پر احسان فرمائی کہ جن کا آپ دودھ پیتے تھے اور ان کے خالص اور بہتے ہوئے دودھ سے آپ اپنے منہ کو بھرتے تھے۔ لا تجعلنا قوما شالت نعمته واستبق منا فإنا معشر زہر۔ ہم کو ان لوگوں کے مانند مت کیجیے کہ جن کے قدم اکھڑ گئے ہوں اور اپنے جود و کرم کے شکر و امتنان کو ہمیشہ کے لیے ہم میں باقی چھوڑیے۔ ہم شریف گروہ کسی کے احسان کو فراموش نہیں کرتے۔
इन्ना लनशकुरु लिन्नअमाइ इज़ ग़ुफ़िरत व इंदना बअद हाज़ल यौम मद्दखर। यानी तहकीक हम इनाम और एहसान के बहुत ज़्यादा मशकूर होते हैं जबकि लोग इसकी नाशुक्री करें। सफ़ा नंबर 695। फ़लबिसल अफ़्वा मन क़द कुन्त तर्ज़ा मिन उम्महातिका इन्नल अफ़्वा मुश्तहिल। बस आप इन माओं को जिनका आपने दूध पिया है अपने दामने उफ़ू में छुपा लें, तहकीक आपका उफ़ तो मशहूर है। या खैर मन मरहत क़ुमतुल जियाद बिह इंदल हियाजा इज़ा मस तौक़िद शरर। वो ज़ात के जिसकी सवारी से कमियत घोड़े निशात और तरब में आ जाते हैं, निशात और तरब में आ जाते हैं जबकि लड़ाई की आग दहकाई जाए। इन्ना नुअम्मल अफ़वन मिन नक़ा तुलबिसुहु हदल बर्या हदल बज़्या इज़ तअफ़ू व तनतसर। हम आपसे ऐसे उफ़ की उम्मीद लगाए हुए हैं जो इन सब को अपने अंदर छुपा ले। फ़ग़फ़िर अफ़ल्लाहु अम्मा अंत राहिबु यौमल क़ियामा इज़ युहदी लक़ल ज़फ़र। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको माफ़ कीजिए, अल्लाह ताला आपको क़यामत के अंदेशों से महफूज रखेगा और आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा। बाज़ रिवायात में कुछ इशार और ज़्यादा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, जब तुम ना आए तब मैंने माल और असबाब और तमाम कैदी गानिमीन पर तकसीम कर दिए। वो चीज़ों में से दो चीज़ों में से एक चीज़ को अख्तियार कर लो, माल व असबाब ले लो या अपने अहल व अयाल को छुड़ा लो। वक्त ने कहा मालो अयाल हमको ज़्यादा, वक्त ने कहा अहलो अयाल हमको ज़्यादा अजीज़ हैं। आपने फरमाया मेरा और मेरे ख़ानदान बनी अब्दुल मुत्तलिब का जो हिस्सा है वो तो मैंने तुमको दे दिया, बाकी जो हिस्सा मुसलमानों के कब्ज़ों में आ चुका है सो उस बारे में तुम्हारी सिफारिश करूँगा। चुनांचे आपने सिफारिश की, सब ने तय्यब ख़ातिर से तमाम कैदी आज़ाद कर दिए। 2-4 शख्सों ने कुछ तामुल किया, आपने इनका मुआवजा दे दिया। इस तरह वफ़द अपने 6000 बच्चों और औरतों को लेकर वापस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का मुफस्सल वाक़या ग़ज़वाए हुनैन के बयान में गुज़र चुका है, इसलिए यहाँ इसको मुख्तसर कर दिया। नंबर 2, वफ़द सक़ीफ़। रमज़ानुल मुबारक 9 हिजरी। माह रमज़ानुल मुबारक 9 हिजरी में सक़ीफ़ का वफ़द इस्लाम कबूल करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत करने के लिए हाज़िर खिदमत हुआ। ये वही सक़ीफ़ हैं कि जिनसे आपने और आपके सहाबा ने मुहासरा ताइफ़ में शदीद तकलीफ़ उठाई और ताइफ़ के किला को गैर मफतूह छोड़कर शिकस्ता दिल मदीना वापस हुए। सफ़ा नंबर 696। जिस वक्त आप ताइफ़ का मुहासरा छोड़कर रवाना होने लगे तो किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इनके लिए बद्दुआ कीजिए, इनके तीरों ने हमको जला डाला। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अहिद सक़ीफ़ा वहद बिहिम मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह कबीला सक़ीफ़ को हिदायत दे और मुसलमान करके इनको मेरे पास भेज। आपकी दुआ कबूल हुई और अरवा बिन मसूद सक़फ़ी की शहादत के 8 महीना बाद जब आप तबूक से वापस हुए आपकी खिदमत में मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए, इस्लाम कबूल किया और आपके साथ हाथ पर बैत की 6 आदमियों का वफ़द अब्द यलैल की सरकर्दगी में मदीना रवाना हुआ। या तो वो तमर्रद और सरकशी थी या जोश और वलवला के ख़ुद बख़ुद बाहज़ार रज़ा और रग़बत इस्लाम का हल्का बगोश बनने के लिए बारगाह रसालत में हाज़िर हो रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को इनकी आमद से बेहद नुसरत हुई। सबसे पहले मुग़ीरा बिन शाबा ने इन लोगों को देखा, देखते ही दौड़े के जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत सुनाऊं। रास्ता में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिल गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब इल्म हुआ तो मुग़ीरा को खुदा की कसम दी और कहा कि मुझको इजाज़त दो कि मैं जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बिशारत सुनाऊं। मुग़ीरा ने इजाज़त दे दी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वफ़्त की आमद का मज़दा सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ठहरने के लिए ख़ास मस्जिद नबी में एक खैमा नस्ब करा दिया ताकि कुरान को सुने और नमाज और नमाजियों को देखें। और वफ़्त की मेहमान नवाजी और उनकी खबर गिरी कि सब खालिद बिन सईद बिन अलास की सुपुर्द थी। जब तक खालिद बिन सईद इस खाने में से न खा लेते उस वक्त तक वफ़्त के लोगों खाना न खाते थे और जो कुछ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना होता था वो इन्हीं के वास्ते से कहते थे। चुनांचे वफ़्त ने खालिद के वास्ते से अजीब शर्तें पेश की, यानी नमाज माफ़ कर दी जाए, लात जो इनका बड़ा बुत था उसको 3 साल तक ना तोड़ा जाए, बच्चे और औरतें इस पर बहुत मफ्तून हैं,
اور ہمارے بت خود ہمارے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں۔ آپ نے اول کی 2 شرطوں سے قطعاً انکار کر دیا اور یہ فرمایا لا خیر فی الدین لا صلاۃ فی، اس دین میں کوئی بہتری نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ تیسری شرط کی بابت فرمایا یہ ہو سکتا ہے سب نے اسلام قبول کیا اور وطن واپس ہوئے۔ عثمان بن ابی العاص جو اس وقت میں سب سے کم سن تھے، ان کو امیر اور حاکم مقرر فرمایا۔ ان کو علم قرآن و اسلامی مسائل کے سیکھنے کا سب سے زیادہ شوق تھا، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارت سے آپ نے ان کو امیر مقرر کیا اور انہی کے ہمراہ ابو سفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لات کے منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ابو سفیان کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ مغیرہ نے جا کر بت پر پھاولا مارا۔ ثقیف کی عورتیں برہنہ پا، ثقیف کی عورتیں برہنہ سر اور برہنہ پا، یعنی سر سے بھی ان کے پلو اترے ہوئے تھے اور پاؤں میں بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ ماجرا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل پڑیں۔ مغیرہ نے بت کو توڑ ڈالا اور بت خانہ میں جو مال و اسباب اور زیورات تھے وہ سب لے لیے۔ اول اس میں سے عروہ بن مسعود ثقفی کے بیٹے ابو فلی اور عروہ کے بھتیجے قارب بن الاسود کا قرض ادا کیا اور جو بچا وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے اسی وقت اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے دین کی مدد فرمائی اور اپنے پیغمبر کو عزت دی۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب اہل طائف مسلمان ہو گئے تو وفد ثقیف کی حاضری سے پہلے ابو فلی بن عروہ اور قارب بن الاسود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ صفحہ نمبر 697 اور عرض کیا یا رسول اللہ، لات کے بت خانے سے ہمارے باپ یعنی عروہ اور اسود کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ عروہ اور اسود دونوں حقیقی بھائی تھے۔ عروہ تو اسلام لائے اور شہید ہوئے جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ابو فلی عروہ کے بیٹے ہیں اور اسود کافر مرا۔ قارب اسود کے بیٹے ہیں۔ دونوں نے اپنے باپ کے قرضہ کی ادائیگی کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اسود تو مشرک مرا ہے۔ قارب نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک وہ مشرک مرا ہے مگر قرضہ تو مجھ پر ہے۔ آپ نے ابو سفیان کو حکم دیا کہ لات کے بت خانہ سے جو مال برآمد ہو اول اس سے ابو فلی اور قارب کا قرض ادا کرنا۔ نمبر 3، وفد بنی عامر بن ساسا۔ تبوک کی واپسی کے بعد بنو عامر بن ساسا کی آپ خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں عامر بن طفیل اور عربد بن قیس بھی تھے۔ سلسلہ کلام میں لوگوں نے آپ سے ان لفظوں میں خطاب کیا انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی بات کہو، شیطان تمہارے ساتھ مسخرہ پن نہ کرے، سردار صرف اللہ ہے۔ ظاہر میں یہ تملق اختیار کیا اور در پردہ عامر نے عربد کو یہ سمجھا دیا کہ جب آپ کو باتوں میں لگا لوں تو تم فوراً تلوار سے آپ کا کام تمام کر دینا۔ عامر نے آپ سے گفتگو شروع کی، اے محمد، مجھ کو آپ اپنا مخلص دوست بنا لیجئے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں جب تک تو ایک خدا پر ایمان نہ لائے۔ عامر نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھ کو کیا عطا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا اسلام لانے کے بعد تیرے وہی حقوق اور احکام ہوں گے جو تمام مسلمانوں کے ہیں۔ عامر نے کہا اچھا، اہل بادیہ پر آپ حکومت کریں، شہر اور آبادی کی حکومت میرے لیے چھوڑ دیں، ورنہ غطفان کو لے کر آپ پر چڑھائی کروں گا اور مدینہ کو سوار اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھ کو قدرت نہیں دے گا۔ گفتگو ختم ہوئی۔ جب دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، عامر بن طفیل کی شر سے مجھ کو بچا اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ جب باہر آئے تو عامر نے عربد سے کہا افسوس میں تیرا منتظر رہا مگر تو نے جنبش بھی نہیں کی۔ عربد نے کہا میں نے جب کبھی تلوار سونتنے کا ارادہ کیا تو کوئی نہ کوئی چیز درمیان میں حائل نظر آئی۔ ایک مرتبہ آہنی دیوار نظر آئی اور ایک مرتبہ ایک اونٹ نظر آیا جو میرے سر کو نگل جانا چاہتا ہے۔ جب یہ وفد آپ کے پاس سے واپس ہوا تو عامر بن طفیل نو راستہ میں بعارضہ طاعون ہلاک ہوا۔ عرب میں چونکہ بستر پر مرنا عار سمجھا جاتا ہے، اس لیے عامر نے کہا مجھ کو گھوڑے پر بٹھلا دو۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور نیزہ ہاتھ میں لیا اور یہ الفاظ کہے یا ملک الموت ابرز علی، اے موت کے فرشتے میرے سامنے آ۔ یہ کہتا کہتا گھوڑے سے گر پڑا۔ اسی مقام پر اس کو دفن کر دیا گیا۔ جب وفد سرزمین بنی عامر پہنچا تو لوگوں نے عربد سے حالات دریافت کیے۔ عربد نے کہا آپ کا دین ہیچ ہے،
خدا کی قسم وہ شخص اشارہ سوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت میرے سامنے ہو تو تیروں سے اس کو قتل کر کے چھوڑ دوں۔ وہ دو دن نہ گزرے تھے کہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا، فوراً ہی آسمان سے اس پر ایک بجلی گری جس سے وہ فی النار و سقر ہوا۔ عامر اور اربد یہ دونوں بدنصیب دولت اسلام سے محروم واپس ہوئے، اور وفد کے باقی اکثر افراد دولت اسلام سے مالا مال ہو کر واپس ہوئے۔ صفحہ نمبر 698۔ 4 وفد عبدالقیس۔ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، بحرین کے باشندے تھے۔ اس قبیلے کا وفد 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلا وفد فتح مکہ سے بھی پہلے آیا، بیشتر 5 ہجری سے پہلے حاضر ہوا۔ اس مرتبہ وفد میں 13 یا 14 آدمی تھے۔ آپ نے فرمایا مرحبا بالقوم غیر جزا یا ولا ندامی، مرحبا ہے اس قوم کو جو نہ رسوا ہوئے اور نہ شرمندہ، یعنی خوشی سے مسلمان ہو گئے، لڑ کر مسلمان نہیں ہوئے جس سے ان کو ذلت یا ندامت ہوتی۔ وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے اور آپ کے مابین قبیلہ مزر کے مشرکین حائل ہیں، صرف اشہر حرم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، جن مہینوں میں عرب لوٹ مار کو حرام جانتے ہیں۔ اس لیے آپ ہم کو کوئی ایسا جامع اور مختصر عمل بتلا دیجئے کہ اس کے کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں، اور اہل شہر کو بھی اسی کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ اور گواہی دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ اور مال غنیمت سے 5واں حصہ اللہ کے لیے ادا کرو، اور 4 برتنوں میں نبیذ بھگونے سے منع فرما دیا، دبا، نکیر، حنتم اور مزفت۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جب یہ وفد مدینہ پہنچا تو دیدار نبی کے شوق میں یہ لوگ سواریوں سے کود پڑے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست مبارک کو بوسہ دیا۔ اسی وفد میں اشج عبدالقیس مبہی تھے جن کا نام منظر ہے، یہ سب سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اول تمام اونٹ بٹھلائے اور سب کا سامان ایک جگہ لگایا، پھر اپنے بکچا میں سے 2 سفید دھلے ہوئے کپڑے نکالے، وہ پہن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے مصافحہ کیا اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا تجھ میں 2 خصلتیں ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے، ایک حلم اور دوسرے وقار و تمخرت۔ اشج نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دونوں خصلتیں مجھ میں بطور تصنع ہیں، یہ فطری اور جبلی ہیں۔ آپ نے فرمایا بلکہ اللہ نے تجھ کو پیدا ہی ان خصلتوں پر کیا ہے۔ اشج نے کہا الحمدللہ الذی جبلنی علی خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے ایسی 2 خصلتوں پر پیدا کیا جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ کا بیان تھا۔ دوسری مرتبہ وفد عبدالقیس 8 ہجری میں حاضر خدمت ہوا۔ اس وقت وفد میں 40 آدمی تھے۔ صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس وقت یہ فرمایا مالی ارا الوانکم تغیرت، کیا ہوا کہ تمہاری رنگتوں کو بدلا ہوا دیکھتا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ پہلے بھی آئے تھے۔ صفحہ نمبر 699۔ 5 وفد بنی حنیفہ۔ بنی حنیفہ کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جن میں مشہور چالاک اور فتنہ پرداز مسلمہ قذاب بھی تھا۔ یہ وفد 9 ہجری میں آیا، مگر مسلمہ غرور و تکبر کی وجہ سے حاضر بارگاہ نہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لے گئے اور ثابت بن قیس بن شماس صاحب کے ہمراہ تھے۔ مسلمہ نے کہا اگر آپ مجھ کو اپنی خلافت عطا فرمائے اور اپنے بعد مجھ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمائے تو میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اس وقت کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ چھڑی بھی مانگے گا تو نہ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جو مقدر فرمایا ہے تو اس سے سر تجاوز نہیں کر سکے گا، اور غالباً تو وہی ہے جو مجھ کو خواب میں دکھلایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس ہیں، تجھ کا جواب دیں گے۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کو کیا خواب دکھلایا گیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن لا کر رکھے گئے، جس سے میں گھبرایا۔ خواب ہی میں مجھ سے یہ کہا گیا کہ ان میں پھونک مارو۔ میں نے پھونک مار دی، وہ فوراً اڑ گئے، جس کی تعبیر یہ ہے کہ 2 قذاب ظاہر ہوں گے، چنانچہ ان 2 میں سے ایک
قذاب مسلمہ ہوا اور دوسرا اسود انسی آپ ہی کی زندگی میں قتل ہوا، اور دوسرا قذاب یعنی مسلمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قتل ہوا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر 10 ہجری میں مسلمہ قذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا، صفحہ نمبر 700، یعنی مسلمہ خدا کے رسول کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف، بس میں تیرے ساتھ کام میں شریک کر دیا گیا ہوں، نصف زمین ہمارے لیے اور نصف قریش کے لیے، مگر قریش انصاف نہیں کرتے، بس سلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ قذاب کی طرف سلام ہو جو ہدایت کا اتباع کرے۔ تحقیق زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے عطا فرمائے، اور اچھا انجام خدا سے ڈرنے والوں کا ہے۔ یہ واقعہ حجت الوداع سے واپسی کے بعد کا ہے۔ نمبر 6، وفد طے۔ قبیلہ طے کا وفد جس میں 15 آدمی تھے، حاضر خدمت ہوا۔ سردار زید الخیل تھا۔ آپ نے اسلام پیش کیا، سب نے طیب خاطر سے اسلام قبول کیا، اور زید الخیل کا نام زید الخیر رکھا، اور یہ فرمایا کہ عرب میں سے جس شخص کی میں نے تعریف سنی اس سے کم ہی پایا سوائے تیرے۔ نمبر 7، وفد قندہ یعنی 10 ہجری۔ قندہ یمن کے قبیلہ کا نام ہے۔ 10 ہجری میں اس 80 سواروں کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کا سردار اشد بن قیس تھا۔ جب یہ لوگ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو جبے پہنے ہوئے تھے جن کا سنجاف ریشم کا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم مسلمان نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ بلا شبہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تمہاری گردنوں میں یہ ریشم کیسا؟ انہوں نے اسی وقت ان کپڑوں کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ مسئلہ، سنجاف اگر قلیل مقدار میں ہو، مثلا 4 انگشت ہو، تو اس کا استعمال جائز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے اس کا پہننا ثابت ہے۔ غالباً اس مقام پر سنجاف اپنی حد سے متجاوز ہوگا، اس لیے ممانعت فرمائی۔ 8، وفد اشعریین 7 ہجری۔ اشعریین یمن کا ایک معزز اور بہت بڑا قبیلہ ہے جو اپنے جد امجد اشر کی طرف منسوب ہے۔ اشر کو اشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے بدن پر بال بکثرت تھے اور قساوت سے بالکل یا پاک ہیں، فوراً حق کو قبول کرتے ہیں، سنگ و خشت نہیں کہ کسی موعظت و حکمت کا ان پر اثر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے، یعنی ان کی رقت قلب اور نرم دلی کا یہ ثمرہ ہے کہ ان کے قلوب ایمان و عرفان کے معدن اور علم و حکمت کے سرچشمہ ہیں۔ نبی امی فدائے نفسی و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم و شرف و کرم نے سچ فرمایا، رقت قلب ہی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے اور کساوت قلب ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نعوذ باللہ من قسوت، آمین۔ چونکہ اہل یمن اکثر بکریاں رکھتے تھے، چونکہ اہل یمن اکثر بکریاں رکھتے ہیں، اس لیے آگے ارشاد فرمایا، سکون اور اطمینان، وقار اور تواضع بکریوں والوں میں ہے، اور فخر اور خلا یعنی اپنے کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ اونٹ والوں میں ہے، اور مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔ وفد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ تفقہ فی الدین حاصل کریں اور تکوین عالم کی ابتدا اور آغاز کو دریافت کریں۔ آپ نے فرمایا، سب سے پہلے خدا تھا اور اس کے بعد اس کے سوا کچھ نہ تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی تکوین عالم کی ابتدا پانی اور عرش سے ہوئی۔ اول پانی پیدا کیا اور پھر عرش، پھر آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ نقطہ، ابن عساکر فرماتے ہیں، توحید، اصول الدین اور حدوث عالم میں کلام کرنا اور مسائل کلامیہ کی تحقیق و تدقیق خاندان اشرین میں نسلاً بعد نسلاً جاری رہی، حتیٰ کہ امام ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ جو ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یہ چیز خوب ظاہر اور نمایاں ہوئی اور علم کلام میں اہل سنت والجماعت کے بلا کلام پیشوا اور امام مانے گئے۔ نمبر 9، وفد ازد
قبیلہ یزد کے 15 آدمیوں کا وفد جن میں سرد بن عبداللہ اسدی بھی تھے حاضر بارگاہ رسالت ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرد بن عبداللہ کو ان پر امیر مقرر کیا اور گرد و نواح کے مشرکین سے جہاد کا حکم دیا۔ سرد نے مسلمانوں کی ایک جمعیت ساتھ لے کر شہر جرش کا محاصرہ کیا۔ اسی حالت میں جب 1 مہینہ گزر گیا اور شہر فتح نہ ہوا تو سرد بن عبداللہ محاصرہ چھوڑ کر واپس ہوئے۔ اہل جرش ان کی واپسی کو ہزیمت اور شکست خیال کر کے ان کے تعاقب میں نکلے۔ جب جبل شکر پر پہنچے تو مسلمانوں نے پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا جس سے اہل جرش کو شکست ہوئی۔ صفحہ نمبر 702۔ اہل جرش اس سے پیشتر 2 شخص تحقیق حال کے لیے مدینہ اہل جرش اس سے پیشتر 2 شخص جو ہیں ان کے تحقیق حال کے لیے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ آپ نے لوگوں کو جبل شکر کے واقعے کی اسی روز اطلاع دی جس روز یہ واقعہ پیش آ رہا تھا۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے اور اپنی قوم سے تمام واقعہ بیان کیا تو قوم جرش کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ نمبر 10، وفد بنی الحارث۔ بنی الحارث نجران کا ایک معزز خاندان تھا۔ ماہ ربیع الاول آخر یا جمادی الاولیٰ 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے پاس بھیجا کہ 3 روز تک دعوت اسلام دیں۔ اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو مقابلہ کریں۔ ان لوگوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ خالد بن ولید نے اطراف و جوانب میں بھی مبلغین اسلام بھیج دیے۔ ہر جگہ لوگوں نے بغیر کسی مزاحمت کے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ خالد بن ولید نے یہ خوشخبری لکھ کر آپ کی خدمت میں روانہ کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھوا کر بھیجا کہ ان کا ایک وفد لے کر یہاں آؤ۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک وفد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن میں قیس بن حسین، یزید بن مہجل اور شداد بن عبداللہ بھی تھے۔ جب یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے یہ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ گویا کہ ہندوستان کے آدمی ہیں، یعنی من هؤلاء القوم الذین کانهم رجال الہند، یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ گویا کہ ہندوستان کے آدمی ہیں۔ عرض کیا ہم بنو الحارث ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ جو لوگ بڑے بہادر تھے مقابل پر ہمیشہ غالب رہتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم کس بنا پر لوگوں پر غالب رہتے ہو؟ بولے کہ ہم ہمیشہ متفق رہتے ہیں، آپس میں اختلاف نہیں کرتے اور نہ آپس میں ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں اور کسی پر ابتداء ظلم نہیں کرتے، سختی اور تنگی کے وقت صبر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو، اور قیس بن حسین کو ان پر امیر مقرر کیا اور ان کے جانے کے بعد عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی اور صدقات وصول کرنے کے لیے ان کی طرف روانہ کیا، اور کتاب الصدقات یعنی ایک تحریر جس میں صدقات و زکوٰۃ کے احکام تھے لکھوا کر ان کو مرحمت فرمائی۔ یہ وفد مائی شوال یا ذی قعدہ میں اپنی قوم کی طرف واپس ہوا۔ واپسی کے بعد 4 مہینے نہ گزرے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 11، وفد ہمدان 8 ہجری۔ ہمدان یمن کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغرض دعوت اسلام ان کی طرف بھیجا۔ 6 ماہ ٹھہرے رہے مگر کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ بعد ازاں آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو والا نامہ دے کر روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ خالد کو واپس بھیج دینا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے جا کر سب کو جمع کیا اور آپ کا والا نامہ سنایا اور دعوت اسلام دی۔ ایک ہی دن میں تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے بذریعہ تحریر کے اس واقعہ کی آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور جوش مسرت میں کئی بار یہ فرمایا السلام علی حمدان، یعنی روائے البہقی عن البراء من عاصب باسناد الصحیح۔ صفحہ نمبر 703۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کا واقعہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، اور صفحہ نمبر 703 ہے۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، اس کے 1 سال بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہوئے تو عین اسی زمانہ میں ہمدان کا ایک وفد مدینہ منورہ پہنچا۔ یمن کی منقش چادریں اوڑے ہوئے، عدن کے امامے باندھے ہوئے اور مہری اونٹوں پر سوار اس شان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ آپ سے گفتگو کی، آپ سے جو درخواست کی
آپ نے اس کو منظور کیا اور ایک تحریر لکھوا کر دی، اور مالک بن النبت کو جو اس وفد کے ارکان میں سے تھے ان کو وہاں کے مسلمانوں پر امیر مقرر کیا۔ یہ ابن حشام کی روایت ہے اور سند اس کی ضعیف ہے۔ حسن بن یعقوب ہمدانی نے ذکر کیا ہے کہ اس وفد میں 120 آدمی تھے، واللہ عالم۔ 12 وفد مزینہ 5 ہجری۔ 5 ہجری میں قبیلہ مزینہ کے 400 آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ چلتے وقت آپ سے درخواست کی کہ ہمارے پاس کھانے کا سامان نہیں، کچھ زاد راہ ہم کو عطا فرمائیے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کو زاد راہ دے دو۔ عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بہت تھوڑی کھجوریں ہیں، ان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کو توشہ دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے، سب نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کھجوریں لے لیں اور اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی۔ روائے احمد و طبرانی و بہقی۔ کثیر بن عبداللہ المزنی اپنے باپ سے اور وہ ان کے جد سے راوی ہیں کہ سب سے پہلا وفد جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ مزینہ کا وفد ہے کہ جس میں 400 آدمی قبیلہ کے آئے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ عرفیت السیر میں فرماتے ہیں سب سے پہلا وفد جو مدینہ آیا وہ قبیلہ مزینہ کا وفد ہے جو 5 ہجری میں آیا۔ 13 وفد دوس 7 ہجری۔ 7 ہجری میں قبیلہ دوس کے 70 آدمی فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مفصل واقعہ طفل بن عمر دوسی کے اسلام کے بیان میں گزر چکا ہے۔ 14 وفد نصارائے نجران 9 ہجری۔ نجران یمن میں ایک بہت بڑا شہر ہے، مکہ مکرمہ سے 7 منزل کے فاصلے پر ہے۔ 73 قصبے اور گاؤں اس کے تابع اور ملحق ہیں۔ سب سے پہلے نجران بن زید بن یشجب بن یارب بن قاطان یہاں پر آباد ہوا، اس لیے ان کے نام سے یہ شہر موسوم ہوا۔ وہ اخدود جس کا ذکر بروج میں واقع ہے، وہ علاقہ نجران ہی کے کسی قصبہ یا گاؤں میں تھی۔ صفحہ نمبر 704۔ 9 ہجری میں نصارائے نجران کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا جس میں 60 آدمی تھے۔ ان میں سے 14 آدمی ان کے اشراف اور سر بر آوردہ لوگوں میں سے تھے۔ رئیس الوفد اور امیر قافلہ عبد المسیح عاقب تھا اور سید اہم بمنزلہ وزیر و مشیر اور منتظم قافلہ تھا، اور ان کا پیر پادری جس کو حبر اور اسقف کہتے تھے ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ ابو حارثہ اصل میں عرب تھا، قبیلہ بکر بن وائل سے تھا، عیسائی بن گیا تھا۔ شاہان روم اس کے علم و فضل، مذہبی صلابت اور دینی پختگی کی وجہ سے بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور بڑی بڑی جاگیریں دے رکھی تھیں اور گرجا کا امام مقرر کر رکھا تھا۔ یہ وفد بڑی آن بان کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں اتارا۔ عصر کی نماز ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ان لوگوں کی نماز کا وقت آیا تو ان لوگوں نے اپنی نماز پڑھنی چاہی۔ صحابہ نے روکا مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے دو۔ چنانچہ مشرق کی طرف منہ کر کے ان لوگوں نے نماز پڑھی۔ دوران قیام مختلف مسائل پر گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ابنیت کے بارے میں مباحثہ اور مکالمہ شروع ہوا۔ نصارائے نجران اگر حضرت مسیح علیہ السلام ابن اللہ یعنی خدا کے بیٹے نہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم کو خوب معلوم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ نصارائے نجران کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تو خدا کے مماثل اور مشابہ ہونا چاہیے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ بے مثل اور بے چون و چگون ہے۔ لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہمارا پروردگار حی لا یموت ہے، یعنی زندہ ہے، کبھی اس پر موت نہیں آ سکتی۔ وَإِنْ عِیسیٰ یأتی علیہ الفناء، اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت اور فنا آنے والی ہے۔ نصارائے نجران بولے بے شک صحیح ہے۔ تنبیہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے کہ ان عیسیٰ یأتی علیہ الفناء صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں۔ زمانہ آئندہ میں ان پر موت اور فنا آئے گی، ورنہ نصارہ کے عقیدہ کے مطابق یہ الزامی جواب دیا جا سکتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے زعم اور عقیدہ کے مطابق مقتول اور مصلوب ہو چکے ہیں، وہ خدا کیسے ہوئے؟ کیا خدا بھی مقتول اور مصلوب ہو سکتا ہے؟ مگر چونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی کلمہ اور کوئی حرف خلاف حق اور خلاف واقعہ نہیں نکل سکتا،
اس لیے جواب میں وہی ارشاد فرمایا جو بالکل حق اور واقعہ کے مطابق تھا کہ اِنَّ عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، کہ عیسیٰ علیہ السلام پر زمانہ آئندہ میں موت آئے گی، تم کو اور ابھی تک ان پر موت نہیں آئی بلکہ زندہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار ہر چیز کا قائم رکھنے والا، تمام عالم کا محافظ اور نگہبان اور سب کا رزاق ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے کسی چیز کے مالک ہیں؟ نثار آئے نجران، نہیں۔ صفحہ نمبر 705۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان اور زمین کی کوئی شے پوشیدہ نہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے کچھ زائد معلوم ہے جو ان کو خدا تعالیٰ نے بتلا دیا ہے؟ نثار آئے نجران، نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رحم مادر میں جس طرح چاہا بنایا، اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور نہ اس کو بول و براز یعنی پیشاب یا پخانہ کی حاجت لاحق ہوتی ہے۔ نثار آئے نجران، بے شک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو خوب معلوم ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور عورتوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہوئی، اور مریم صدیقہ نے ان کو اسی طرح جنا جس طرح عورتیں بچوں کو جنتی ہیں، اور پھر بچوں ہی کی طرح ان کو غذا بھی دی گئی، وہ کھاتے اور پیتے تھے اور بول و براز بھی کرتے تھے۔ نثار آئے نجران، بے شک ایسا ہی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خدا کیسے ہوئے؟ حضور نے فرمایا کہ پھر وہ خدا کیسے ہوئے، یعنی جن کی تخلیق اور تصویر رحم مادر میں ہوئی ہو، اور ولادت کے بعد وہ غذا کا محتاج ہو اور بول و براز کی حاجت اس کو لاحق ہوتی ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نثارۂ نجران پر حق واضح ہو گیا، مگر دیدہ و دانستہ اتباع حق سے انکار کیا، اور اللہ عز و جل نے اس بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائیں: اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور سارے عالم کی حیات اور وجود کو قائم رکھنے والا اور تھامنے والا ہے۔ اس نے آپ پر ایک کتاب حق کے ساتھ نازل کی جو تمام کتب سابقہ کی تصدیق کرنے والی ہے، اور قرآن سے پہلے اس نے توریت اور انجیل لوگوں کو کی ہدایت کے لیے اتاری، اور اس نے معجزات بھی اتارے۔ تحقیق جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ تحقیق اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہی ہے جو رحم مادر میں تمہاری صورتیں اور شکلیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ تمام مباحثہ تفسیر در منصور میں حوالہ ابن جریر و ابن ابی حاتم مفصل مذکور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارۂ نجران پر اسلام پیش کیا، انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا اسلام کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ تم خدا کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہو، صلیب کی پرستش کرتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو؟ نصارۂ نجران نے کہا آپ حضرت مسیح کو اللہ کا بندہ بتلاتے ہیں، کیا آپ نے حضرت مسیح جیسا کسی کو دیکھا یا سنا بھی ہے؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ صفحہ نمبر 706۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین۔ تحقیق عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ مٹی سے ان کو پیدا کیا، پھر کہا کہ ہو جا سو ہو گیا۔ یہ بات اللہ کی طرف سے حق ہے، پس شک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ پس اس علم اور حقیقت کے بعد بھی آپ سے عیسیٰ کے بارے میں کوئی جھگڑا کرے تو یہ کہہ دیجئے کہ آؤ بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر مباہلہ کریں، یعنی اللہ سے عز و زاری کے ساتھ دعا مانگیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ صفحہ نمبر 706۔ مباہلہ
ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے اور اگلے روز امام حسن اور امام حسین اور حضرت سید النساء فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو اپنے ہمراہ لے کر باہر تشریف لے آئے۔ نثارائے نجران ان مبارک و نورانی چہروں کو دیکھ کر مروب ہو گئے اور آپ سے مہلت مانگی کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ علیحدہ جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سید ایم نے عاقب عبد المسیح سے کہا، خدا کی قسم تم کو خوب معلوم ہے کہ یہ شخص نبی مرسل ہے، تم نے اگر اس سے مباہلہ کیا تو بالکل ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کے ٹلنے کی بھی دعا مانگیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ خدا کی قسم تم نے ان کی نبوت اور پیغمبری کو خوب پہچان لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل قول فیصل ہے۔ خدا کی قسم کسی قوم نے کبھی کسی نبی سے مباہلہ نہیں کیا مگر ہلاک ہوئے، لہٰذا تم مباہلہ کر کے اپنے کو ہلاک مت کرو۔ تم اپنے ہی دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو صلح کر کے واپس ہو جاؤ۔ بالآخر انہوں نے مباہلہ سے گریز کیا اور سالانہ جزیہ دینا منظور کیا۔ آپ نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عذاب اہل نجران کے سروں پر آ گیا تھا۔ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو بندر اور سور بنا دیے جاتے اور تمام وادی آگ بن کر ان پر برستی اور تمام اہل نجران ہلاک ہو جاتے، حتیٰ کہ درختوں پر کوئی پرندہ بھی باقی نہ رہتا۔ دوسرے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد نامہ تحریر کرایا جس کا حاصل یہ تھا کہ اہل نجران کو سالانہ 2000 ہلا ادا کرنے ہوں گے، 1000 ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں، اور ہر ہلا کی قیمت 1 اوقیہ یعنی 40 درہم ہوگی۔ اہل نجران پر آپ کے قاصد کی 1 مہینہ تک مہمانی لازم ہوگی۔ اس کے علاوہ یمن میں اگر کوئی شورش یا فتنہ پیش آ جائے تو اہل نجران کو 30 زرہیں اور 30 گھوڑے اور 30 اونٹ آریتن وہ آریتن مانگیں گے تو ان کو دینے ہوں گے، جو بعد میں واپس کر دیے جائیں گے، اور اگر کوئی شے گم یا ضائع ہوگی تو اس کا ضمان ہم پر ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ ان کے اموال و املاک، ان کی زمین و جائیداد، ان کے حقوق، ان کے مذہب اور ملت اور ان کے قسیس اور راہب اور ان کے خاندان اور ان کے متبعین پر کوئی تغیر و تبدل نہ ہوگا۔ جاہلیت کے کسی خون کا ان سے مطالبہ نہ ہوگا۔ ان کی سرزمین میں کوئی لشکر داخل نہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 707۔ اس کے علاوہ جو شرائط تھیں وہ یہ تھیں، جو شخص ان سے حق کا مطالبہ کرے گا تو ظالم و مظلوم کے درمیان انصاف کیا جائے گا۔ جو شخص سود کھائے گا تو میرا ذمہ اس سے بری ہے۔ اور آخری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ظلم اور زیادتی کرے گا تو اس کے بدلہ میں دوسرا شخص ماخوذ نہ ہوگا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے جب تک وہ اس پر قائم رہیں۔ ابو سفیان بن حرب، اعلان بن عمرو، مالک بن عوف، اقرا بن حابس اور مغیرہ بن شعبہ نے اس عہد نامے پر دستخط کیے۔ نثارائے نجران یہ عہد نامہ لے کر واپس ہوئے اور چلتے وقت آپ سے یہ درخواست کی کہ کسی امانت دار شخص کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ ہم سے مال صلح لے کر واپس آ جائے۔ آپ نے فرمایا، میں نہایت امانت دار شخص کو تمہارے ساتھ کروں گا۔ یہ کہہ کر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ جانے کا حکم دیا اور فرمایا، یہ اس امت کا امین ہے۔ یہ لوگ آپ کا یہ فرمان لے کر نجران واپس ہوئے۔ جب نجران ایک منزل پر رہ گیا تو وہاں کے پادری اور معززین نے ان کا استقبال کیا۔ وفد نے آپ کی تحریر پادری کے حوالے کی، پادری اس کے پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ اسی اثناء میں ابو حارثہ کے خچر نے جس پر وہ سوار تھا ٹھوکر کھائی۔ اس کے چچا زاد بھائی قرظ بن علقمہ کی زبان سے نکلا، تاصل عباد، وہ کم بخت ہلاک ہو، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، عیاذ باللہ۔ ابو حارثہ نے برہم ہو کر کہا، تو ہی کم بخت ہے، خدا کی قسم وہ نبی مرسل ہے، یہ وہی نبی ہیں جس کی توریت اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے۔ قرظ نے کہا کہ پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ ابو حارثہ نے کہا، ان بادشاہوں نے ہم کو جو کچھ مال و دولت دے رکھا ہے وہ سب واپس لے لیں گے۔ قرظ نے کہا، خدا کی قسم میں تو اپنی ناکہ کو مدینہ ہی جا کر کھولوں گا، اور نہایت ذوق و شوق کے ساتھ یہ اشعار پڑھتا ہوا مدینہ روانہ ہوا۔ الیک تعد قلقا و زینہا محتر قافی بطنہا جنینہا بخالفہ دین الانصاری دینہا۔ یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے اور وہیں رہ پڑے اور کسی مارکہ میں شہید ہوئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ چند روز بعد
سید ایم اور عبدالمسیح یعقب بھی مدینہ منورہ حاضر خدمت ہوئے اور اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ نے دونوں کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرایا۔ ایک ضروری تنبیہ، نجران میں دو فریق تھے، ایک امیین کا اور دوسرا نصارہ کا۔ فریق اول نے اسلام قبول کر لیا تھا جیسے کہ وفد بنی الحارث کے بیان میں گزر چکا ہے، اور فریق ثانی سے جزیہ پر صلح فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران کی طرف فریق اول سے صدقات وصول کرنے کے لیے اور فریق ثانی سے جزیہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی فریق سے جزیہ اور صدقہ دونوں وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا، تاکہ یہ اشکال ہو کہ ایک ہی فریق سے صدقہ اور جزیہ دونوں کیسے وصول کیے جا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 708 15 فروہ بن عمرو جذامی کی سفارت کا ذکر۔ فروہ بن عمرو جذامی شاہ روم کی طرف سے مہان اور ارض شام کا عامل اور والی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دعوت اسلام کا خط بھیجا تو مسلمان ہو گیا۔ ایک قاصد کو کچھ ہدایات دے کر آپ کی خدمت میں روانہ کیا۔ رومیوں کو جب فروہ بن عمرو کے اسلام کی خبر ہوئی تو اس کو پھانسی دے دی۔ فروہ کو جب پھانسی پر لٹکانے لگے تو یہ شعر پڑا، بلغ صراط المسلمین باننی مسلم لربی اعظمی و مقامی۔ مسلمان کے سردار کو یہ خبر پہنچا دو کہ میں مسلمان ہوں اور میری ہڈیاں اور جائے قیام سب اللہ کی متی ہیں۔ 16 قدوم زمام بن سالبہ۔ بنو سعد کی طرف سے 9 ہجری میں زمام بن سالبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اونٹ کو مسجد کے دروازے کے قریب باندھ دیا اور خود مسجد میں داخل ہوئے اور دریافت کیا کہ محمد کون ہیں؟ آپ اس وقت مجلس میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ صحابہ نے جواب دیا کہ یہ مرد مبارک جو تکیہ لگائے ہوئے ہے۔ اس شخص نے کہا، اے عبد المطلب کے بیٹے۔ آپ نے فرمایا، میں نے سن لیا ہے۔ اس نے کہا، میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور سختی سے سوال کروں گا، آپ اپنے دل میں ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ اس نے کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اے لوگو، تو گواہ ہے۔ پھر اس نے علیحدہ دریافت کیا کہ اللہ نے دن رات میں 5 نمازوں کا اور سال بھر میں 1 مہینہ کے روزوں کا اور مالداروں سے زکوٰۃ اور صدقات لے کر فقراء پر تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اے لوگو، تو گواہ ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں میں اس سب پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کا قاصد اور فرستادہ ہوں، اور میرا نام زمام بن سالبہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اس شخص نے یہ کہا کہ قسم ہے ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں کوئی کمی اور زیادتی نہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ مسئلہ، اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی عالم یا کسی صاحب وجاہت کے لیے مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھنا جائز ہے۔ زمام بن سالبہ جب آپ سے رخصت ہو کر اپنی قوم میں پہنچے تو سب کو جمع کر کے تقریر کی۔ سب سے پہلا جملہ یہ تھا، لا ترزا، بہت برے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے زمام، یہ لفظ زبان سے مت نکالو، کہیں تم مجنون اور کوڑی نہ ہو جاؤ۔ زمام نے کہا، افسوس، خدا کی قسم، لا ترزا تم کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی ضرر۔ اللہ نے ایک رسول بھیجا اور اس پر کتاب نازل کی جس نے تم کو ان خرافات سے چھڑایا۔ میں آپ کے پاس سے یہ احکام سیکھ کر آیا ہوں۔ شام نہ ہونے پائی کہ قبیلہ کا کوئی مرد اور عورت ایسا باقی نہ رہا کہ جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ حضرت عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کسی قوم کے وفد اور قاصد کو زمام بن سالبہ سے افضل اور بہتر نہیں پایا۔ روایہ ابن اسحاق۔ صفحہ نمبر 709 17 وفد طارق بن عبداللہ محاربی و بنی محارب۔ طارق بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں بازار ذل مجاز میں تھا کہ ایک شخص سامنے سے یہ کہتا ہوا نظر آیا، اے لوگو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ اور ایک شخص اس کے پیچھے پیچھے ہے، پتھر مارتا جاتا اور یہ کہتا جاتا ہے، یا ایھا الناس انہ کذاب فلا تصدقوا، اے لوگو یہ جھوٹا، اس کی تصدیق نہ کرنا۔ میں نے دریافت کیا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ بنی ہاشم میں سے ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ پتھر مارنے والا ان کا چچا ابو لہب ہے۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ مدینہ ہجرت فرما گئے
تو ہم مدینہ کی کھجوریں لینے کے لیے ربضہ سے چلے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک باغ میں اترنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ایک شخص 2 ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے سامنے سے آیا اور ہم کو سلام کیا اور دریافت کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم نے کہا ربضہ سے۔ اس شخص نے کہا کہاں کا قصد ہے؟ ہم نے کہا مدینہ کا۔ اس نے کہا کس لیے؟ ہم نے کہا کھجوریں خریدنے کے لیے۔ ہم لوگوں کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا۔ اس شخص نے ہم سے دریافت کیا کہ کیا اس اونٹ کو اتنی کھجوروں کے معاوضہ میں فروخت کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، اتنی کھجوریں اس کے معاوضہ میں لیں گے۔ اس شخص نے اسی قیمت میں منظور کر لیا اور قیمت گھٹانے کی بابت کچھ نہیں کہا اور اونٹ لے کر چلا گیا۔ ہم آپس میں کہنے لگے کہ بغیر قیمت لیے اونٹ ایسے شخص کے حوالے کر دیا کہ جسے ہم جانتے پہچانتے بھی نہیں۔ ان میں سے ایک ہودج نشین عورت نے کہا میں نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا ہے، خدا کی قسم اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کا ایک ٹکڑا تھا۔ یہ چہرہ کسی جھوٹے غدار کا نہیں، تم گھبراؤ نہیں، میں قیمت کی ذمہ دار ہوں۔ در دل ہر امتی کز حق مزہ است، رود آواز پیمبر معجزہ است۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک شخص آیا اور کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، آپ نے یہ کھجوریں بیچی ہیں، ان کو کھاؤ اور ماپ لو۔ ہم نے وہ کھجوریں خوب سیر ہو کر کھائیں، پھر ماپا تو بالکل پوری پائیں۔ اگلے روز مریدہ میں داخل ہوئے، آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، غالباً جمعہ کا دن تھا۔ یہ کلمات ہم نے سنے، صدقہ اور خیرات کرو، اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، ماں اور باپ، بہن اور بھائی اور قریبی رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھو۔ صفحہ نمبر 710 18 وفد تجیب۔ تجیب یمن میں قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے۔ قبیلہ تجیب کے 13 آدمی صدقات کا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس مال کو واپس لے جاؤ اور وہیں کے فقراء پر تقسیم کر دو۔ انہوں نے کہا ہم وہی مال لائے ہیں جو وہاں کے فقراء پر تقسیم کرنے کے بعد بچ رہا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، تجیب جیسا وفد آپ تک کوئی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا بے شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سوالات دریافت کیے، آپ نے ان کو جوابات لکھوا دیے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی کہ اچھی طرح ان کی مہمانی کی جائے، چند روز ٹھہر کر واپسی کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا اجرت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دیدار پر انوار اور آپ کی صحبت سے جو فیوز و برکات حاصل ہوئے ہیں اپنی قوم کو جا کر ان کی اطلاع دیں۔ آپ نے ان کو انعام و اکرام دے کر رخصت فرمایا۔ چلتے وقت پوچھا کہ تم میں سے کوئی باقی تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے کہا ایک نوجوان لڑکا رہ گیا ہے جس کو ہم نے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے میرے قبیلے کے لوگوں کی حاجتیں پوری فرمائی، ایک میری حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں فقط اس لیے گھر سے نکلا ہوں کہ آپ میرے لیے خدا تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے اور مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی بنا دے۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم اغفر لہ وارحمہ واجعل غناء فی قلبہ، اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اس کو دل کو غنی بنا دے۔ اور اس کے بعد اس نوجوان کے لیے بھی انعام و اکرام کا حکم دیا۔ 10 ہجری میں جب اس قبیلہ کے لوگ حج کے لیے آئے اور مینا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ نے اس نوجوان کا حال دریافت فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے زود اور قناعت کا عجب حال ہے، ہم نے اس سے بڑھ کر زاہد اور قانع نہیں دیکھا۔ کتنا ہی مال و دولت اس کے سامنے تقسیم ہوتا ہو مگر وہ کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ وفات کے بعد جب اہل یمن اسلام سے پھرنے لگے تو اس نوجوان نے لوگوں میں واعظ کیا جس سے سب اسلام پر قائم رہے اور الحمدللہ کوئی شخص اسلام سے نہیں پھرا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے جانے والوں میں سے ان کا حال دریافت کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب اس واقعہ کی اطلاع پہنچی تو زیاد بن لبید کو لکھ کر بھیجا کہ اس نوجوان کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ 19 وفد حزیم۔ قبیلہ حزیم کا وفد جب مسجد نبی میں پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں مشغول تھے۔ یہ لوگ علیحدہ بیٹھ کے نماز سے فارغ ہو کر آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کیا تم مسلمان نہیں؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے یہ گمان کیا کہ جب تک آپ سے بیعت نہ کر لیں اس وقت تک ہمارے لیے جنازہ وغیرہ میں شرکت جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا تم مسلمان ہو، جہاں بھی ہو بعد ازاں
تم مسلمان ہو جہاں بھی ہو، بعد ازاں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور رخصت ہوئے۔ ایک نوجوان جو سب سے کم عمر تھا، اس کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے ہم کو واپس بلایا۔ وہ نوجوان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہم میں سب سے چھوٹا اور ہمارا خادم ہے۔